الحمدللہ اس بابرکت جگہ جہاں آج یہ مسجد ہے، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کے بیان کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ کافی ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کر دیا کافی ہے۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو کیونکہ اللہ کا ذکر عبادت ہے اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم بھلائی پاؤ، فلاح پاؤ۔ اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو تاکہ تم کو کامیابی عطا ہو۔ تو اللہ کا ذکر کافی ہے، اور یہی ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود جب اپنا ذکر فرماتا ہے تو اپنے محبوب کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ جب اللہ خود ان کا ذکر فرماتا ہے تو ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے نماز ہم پر فرض کی، اور نماز عبادت ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز عبادت ہے۔ نماز صلاۃ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ عبادت ہے۔ تو نماز صرف اللہ کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تسبیح ہے۔ شروع میں جب نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کے نام کی عظمت اور برکت، اور یہ اقرار کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک علی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر عبادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کے دربار میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر،
وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہے، اور بڑے پرسکون طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو پڑھتے ہیں، لیکن رکوع بھی ہو گیا اللہ کے لیے، سجدہ بھی ہو گیا اللہ کے لیے، التحیات بھی ہو گئی اللہ کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت مکمل ہو گئی۔ عبادت تو اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت مکمل ہو گئی۔ اب میں اپنے آپ سے جب نماز پڑھتا ہوں تو سوال کرتا ہوں کہ میں نے رکوع کر لیا، قرآن شریف بھی میں نے پڑھ لیا، عبادت جو اللہ کی مجھے کرنی تھی وہ میں نے کر لی، تو اب نماز ختم ہو جانی چاہیے۔ کہا نہیں، ابھی میری عبادت پوری نہیں ہوئی، تو کیا باقی رہ گیا؟ عبادت کا جو حق ادا کرنا تھا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی بزرگی، بڑائی، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کے کمال کا جو بیان کرنا تھا وہ تو سب بیان کر دیا۔ اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ ان کا ابھی ٹھہرو، رکوع کر لیا ابھی ٹھہرو، سجدہ کرو، سجدہ کر لیا ابھی ٹھہرو، تحیات پڑھو۔ التحیات للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جانی مالی بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ الصلوات والطیبات، طیبات ہو، صلوات ہو، یہ سب اللہ کے لیے۔ ابھی ٹھہرو، میری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی ٹھہرو اور ہو۔ اور کیا پڑھو؟ قرآن شریف پڑھ لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، کہا ابھی ٹھہرو، میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ سلام بھیج دیا، ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ اب کیا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، ساری اس کی عزت و عظمت، رحمان و رحیم، عبادت سب بیان کر دی، دعا بھی مانگ لی، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے کی دعا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، اور التحیات بھی پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا تو سلام بھی پڑھ لیا، اب ختم؟ کہا نہیں، ابھی نہیں، ہمارے محبوب پر سلام بھیجا ہے، اب درود بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت نماز ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ نماز کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر اگر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے سے میرا ذکر قائم تھا، نماز پڑھنے سے میری عبادت اور بندگی کی لذت محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھنے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ نماز جب پڑھو تو کس طرح سے نماز ہوتی ہے؟ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں حضور رونق افروز تھے،
بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب تشریف لائے, مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے. معلوم ہوتا تھا کوئی مسافر ہے, یعنی معلوم ہوتا تھا مسافر ہے. اس زمانے میں مسافر کا تو معلوم ہو جاتا تھا نا, اس لیے کہ باہر مٹی ہوتی تھی, ریت ہوتا تھا, سڑکیں کوئی نہیں تھی, اونٹ پر سفر ہوتا تھا یا گھوڑے پر, تو رتی, میٹ, ڈسٹ یہ سب ہوتا رہتا تھا. وہ شخص آئے اور سلام کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے شریف سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے. جیسے حضور تشریف فرما تھے تو یہاں آئے اور برابر بالکل حضور کے بالکل گھٹنے سے گھٹنا, پیر سے پیر ملا کر بیٹھ گئے, ملا کر بیٹھ گئے. صحابہ بڑے غور سے دیکھے, کیا بات ہے, یہ کیسے آدمی ہے, یہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا, ہم تو جرأت نہیں کرتے, فاصلے سے بیٹھتے, یہ برابر بیٹھ گئے, گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے. سوچتے رہے. انہوں نے آتے ہی, لمبی حدیث ہے, طویل حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, پوچھا مل احسان یا رسول اللہ, حضور احسان کیا ہے, احسان کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مل احسان یا رسول اللہ. تو ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. حدیث بڑی طویل ہے, اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا میں نے اسی کو لیا ہے سر, ورنہ وہ پھر دوسرا مسئلہ ذرا لمبا ہو جائے گا. حضور احسان کیا ہے, اس آدمی بے تکلفی سے سوال کیا, اور بہت سے سوالات تھے, قیامت کب آئے گی, یہ ہوگی وہ ہوگی, اس کا حضور جواب دیتے رہے. جب احسان کا مسئلہ آیا, احسان کیا ہے, احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں نہیں دیکھ سکوں, یعنی رب کی عبادت, اللہ کی بندگی, سجدہ, رکوع, نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر میں دیکھ نہ سکوں تو کیسے پڑھوں, کہ اگر تم دیکھ نہ سکو, فإن لم تکن تراہ, اگر تم دیکھ نہ سکو تو یہ یقین رکھو, یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مختلف سوالات کیے اور وہ ایک دم نکلے اور غائب. صحابہ نے عرض کیا, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے, کہا حضور یہ کون تھے, حضور یہ کون تھے. ایک دم آئے, ایک دم چلے گئے. سوال کیا بڑی محبت سے, آپ سے لگ کر بیٹھے, مل کر بیٹھے. یہ کون تھے؟ فرمایا یہ جبرائیل تھے, فرشتوں کے سردار تھے. جاءکم یعلمکم دینکم, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جبرائیل تھے, تشریف لائے تھے, تمہارے سامنے مختلف سوال کر رہے تھے تاکہ تم کو بتا سکیں کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, نماز کیا ہے, عبادت کیا ہے. یہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے تاکہ تم بھی سن لو, اور سوالات کر رہے تھے اور میں جوابات دے رہا تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ نماز عبادت ہے, ایسی عبادت کہ جس میں آدمی یہ سمجھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور رب اسے دیکھ رہا ہے. یہ عبادت اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو اگر شریک کیا جائے تو شرک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, اور آج کل تو اصل میں آج کل قرب قیامت ہے تو ہر شخص مفتی بن جاتا ہے. مفتی سعودی عرب ہو آئے, حج پڑھ کے آ گئے, تو حج کرنے گئے تھے, آنے کے بعد مفتی ہو گئے. کیسے مفتی؟
وہ کہا ہاتھ جو ہے اوپر باندھو. ارے بھئی آپ تو بہت اچھے راہ سے حج کرنے گئے تھے, حج کے آنے کے بعد یہ کیا بیماری ہو گئی ہے کہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ عورتیں یہاں ہاتھ باندھتی ہیں, تو آپ مرد ہو کے یہاں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ یہ مکہ معظمہ سعودی عرب جا کے کیا بیماری لے کے آئے؟ بیماریاں ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے؟ کہاں مفتی ہو گئے ہیں؟ تو حاجی کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ارے بھائی کیا بات ہے کہ آپ جب سے تشریف لائے ہیں یہ آپ اپنے پیروں کو کیوں چوڑا کرتے ہیں؟ برابر کا نمازی جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. کہا ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے, حج کرنے گئے تھے, اپنے حج کا پتہ بتا رہے ہیں ہم حاجی. تو حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہیں, تو لوگ اب مفتی ہو گئے اور باقی سارے لوگ غلط ہو گئے. بیچارے سیدھے سادے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا اور جو حج پر نہیں گئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حاجی صاحب ہو گئے, اور 2 مہینے میں جب واپس آئے ہیں تو ماشاءاللہ مفتی ہو کر آ گئے, تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یأتی علی الناس زمان, تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا یأتی علی الناس زمان, لوگوں کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا, اتخذوا رؤوسا جہالا, جاہلوں کو, جاہل جو ہے پڑھ گے تو جاہل مفتی بن جائیں گے. اتخذوا رؤوسا جہالا, لوگ ان کو, جاہلوں کو مفتی سمجھنے لگے, مفتی بنا دیں گے. اتخذوا, بنا لیں گے مفتی, بڑا سردار, جاہل. افتوا بغیر علم, سبحان اللہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصطفیٰ کے قربان جائیے کہ حضور اب بات فرما رہے ہیں کہ قرب جب قیامت ہوگی قریب تو جاہل مفتی بن جائیں گے, اور افتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی دلو, خود بھی گمراہ ہوں گے, فاضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اگر کسی کو شریک کیا گیا تو شرک ہے. اگر شرک ہے تو عبادت نماز ہے, نماز میں رسول اللہ کو شریک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تو پھر یہ کیسا شرک ہے؟ یہ کیسا شرک ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو وہ عبادت ہے, اور اس ذکر میں اگر رسول اللہ کا ذکر نہ ہو تو عبادت پوری نہیں ہے. نماز عبادت ہے, اور نماز عبادت بغیر ذکر مصطفیٰ کے پوری نہیں ہوتی. تو سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. جب سلام بھی ہے اور درود بھی بندے نے پڑھ دیا تو فرمایا گیا کہ اب سلام پھیر دو, تمہاری نماز میرے محبوب پر سلام اور درود بھیجنے کی برکت سے قبول ہو جائے گی, عبادت بھی قبول ہو جائے گی. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, ان کی عزت, ان کی عظمت, کہ ان کی عبادت اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی عبادت. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک.
الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اب کتنا بلند کیا؟ ہم نے ذکر بلند نہیں کیا، ہم ذکر بلند کر بھی نہیں سکتے، ہمارا اتنا مرتبہ نہیں، ہمارا اتنا مقام نہیں. اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے ذکر کو کوئی بلند نہیں کر سکتا، آپ کے ذکر کی بلندی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ذکر کو بلند کر سکتے ہیں تو ہم ہی بلند کر سکتے ہیں. ہم سے بہتر، ہم سے بڑھ کر کوئی آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتا. جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ذکرت، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا، ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال صلی اللہ او کما قال. جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی، اس کا مفہوم بتایا تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے. اب حضور کا ذکر کرتے رہیے، حضور کی نعت شریف پڑھتے رہیے. حضور کا ذکر، کبھی حضور کے حسن کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے جمال کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے کمال کا ذکر کرتے رہیے، کبھی حضور کے علم کا ذکر کرتے رہیے. فمبلغ العلم، کبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ذکر کرتے رہیے. کیا کمال ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. ہم کو تو انکار نہیں، ہم بھی کہتے ہیں حضور بشر تھے، ہمارا بھی عقیدہ ہے حضور بشر تھے. حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، پیدائش ہوئی ہے. حضور کی والدہ تھی حضرت سیدہ آمینہ خاتون رضی اللہ عنہا. حضور کے والد ماجد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ حضور کے والد تھے. تو حضور کی پیدائش ہوئی ہے، ہم بھی حضور کو بشر مانتے ہیں. مگر کیسے بشر؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، بشر مثلکم. لیکن فرق ہے، میں تم جیسا بشر ہوں لیکن فرق ہے. کیا فرق ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم اوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میں وحی والا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. اب دیکھو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ فرق تو ہوا. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. اب وحی ہر ایک کے بس کی تو نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر تو وحی نہیں آتی. وحی تو صرف نبی پر آتی ہے. انبیاء و مرسلین کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے. وحی کیسے آتی ہے؟ وحی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جبرائیل لے کر آتے تھے. اور وحی کسلسلۃ الجرس، بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، یعنی بلا تشبیہ ہوتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے جیسے گھنٹی بجتی ہے، ایسے گھنٹی بجتی تھی. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر
لیٹے ہوئے کبھی وحی آتی تھی تو سر مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر ہوتا تھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا قدم مبارک پر تو پیر سن ہو جاتا تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا۔ جب حضور پر وحی آتی تھی تو سردی کا مہینہ، بہت سخت سردی، ٹھنڈی، جس میں گرم کپڑے پہنے ہوئے ہو آدمی، تو وحی آتی تھی، سردی کا مہینہ، جیسے ہی وحی شروع ہوتی تھی حضور کو پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ یہ علامت تھی وحی آ رہی ہے۔ وحی اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہر ایک پر تو نازل نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام 1,24,000 نبیوں پر نازل ہوا۔ وحی جس کو انگریزی زبان میں، اردو زبان میں وحی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ریویلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی has revealed on his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، means وحی کے ذریعے سے پیغام بھیجا، ریویلیشن آف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی، اور یہ وحی صرف پیغمبر پر آتی تھی، اور اس وحی کا وزن دیکھو تو حضور برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کا کلام جو قرآن ہے یہ وحی ہے نا، یہ وحی ہے، وحی کی شکل میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کلام ریویلیشن کی شکل میں قرآن اب موجود ہے۔ اس قرآن میں کتنا وزن ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالی لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیں موتائی پر، پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جسے کہتے ہیں نا سمیش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا اگر قرآن موتائی پر اتار دیتے۔ تو موتائی لموتائی برداشت نہیں کر من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور یہ مثال کے طور پر ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نضربها للناس، مثال کے طور پر ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگ ذرا غور تو کریں اور فکر تو کریں کہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے لرزہ برندام ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ قرآن مجید و فرقان حمید جو وحی کی شکل میں اتر رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، جس چیز کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اس کو اگر برداشت کیا، جبرائیل بار بار اترتے تھے، وحی لے کر آتے اور بار بار اترتے تھے، اور پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر گیا، مصطفیٰ کے دل پر اتر گیا، رسول اللہ کے دل پر اتر گیا، تو رسول اللہ کا دل کتنا مضبوط ہوگا، رسول اللہ کا قلب کتنا برکت والا ہوگا۔ اور رسول اللہ نے اپنے قلب میں اس کو لے لیا، اور قلب میں لینے کے بعد پھر ہماری اور آپ کے دلوں کو منتقل کر دیا۔ یہی قرآن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن کو اب غلامان محمد رسول اللہ کے سینوں میں منتقل ہو گیا۔ ابھی ابھی حافظ شریف دولت صاحب سے اور دوسرے حافظوں سے آپ قرآن شریف سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے، قبول فرمائے۔ میں بھی سناتا رہتا ہوں رمضان میں بھی رمضانی حافظ ہوں اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے صحابہ اور تابعین کے اولیاء کے غلام، ان کے قدموں کی خان، ہم جیسے لوگ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں۔
اور قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ ذکر سنو اور یہ ذکر غور کرو کہ رسول اللہ کی عظمت کا عالم تو کہ ان پر قرآن اترتا تھا، اور جب قرآن اترتا تھا تو حضور اس کے بعد میں پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے بھی تھے روتے بھی تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لم یعنی للذین آمنوا ان تخشعوا لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل خشیت الہی سے، خوف الہی سے اللہ کے حضور میں جھک جائے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہو رہا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اور قلب مبارک کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ قادر ملک بادشاہ بے نیازہ، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اللہ ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جزیرہ موریشس کے رہنے والے مسلمانان نے اہل سنت و جماعت کی اور سارے عالم کے مسلمانان نے اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما، بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح جو بے اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فضل فرمایا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، الہی دور کر رنج دلی ہے سب دلوں کو بے کلی، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، دور ہوں سب سے بلائیں مصطفیٰ کے واسطے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ، نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔